بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ زیب کے نام کا تویزات۔ یہاں پہ چاہے شاہ زیب چھوٹا بچہ ہے یا بڑا شخص ہے، چھوٹے بچوں کے لیے ہمیشہ نقوش بازو پہ نہیں، گلے پہ نہیں، بلکہ سراندے کے اندر، تکیے کے اندر رکھے جائیں گے۔ یہ آپ نے تمام ماؤں نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اور جو شخص بڑے ہیں شاہ زیب نام کے، ان کو چاہیے کہ اس نقوش کو فوٹو کاپی کریں، اگر لکھ سکتے ہیں تو لکھیں، کیونکہ چال کا بہت خیال ہوتا ہے، اس لیے کوئی احباب انجانے میں لکھنے کی شارٹ کٹ کوشش کرے گا اور چال غلط ہو جائے گی تو یہ نقوش الٹا غلط اثر کرے گا۔ کوشش کریں کہ آپ فوٹو کاپی ہی کروائیں۔ جب ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں فوٹو کاپی کروانے کی تو آپ کروا کے اسے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے فوٹو کاپی کروائیں، اس کے بعد اس کے پیچھے اپنا نام، اپنی والدہ محترمہ کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف پیچھے اپنا مقصد لکھیں، کیونکہ نقوش بنا ہی آپ کے نام کا ہے۔ جو کو آپ کو نظر آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ زیب ہوا، یہ نقوش بنا ہی اس حساب سے ہے تاکہ آپ کو اپنا نام ایڈ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آپ پیچھے اپنا مقصد لکھیں گے، فرنٹ پہ خوشبو لگائیں گے، ٹاکی میں بنوائیں، چمڑے میں آپ کی مرضی، یا پھر آپ اس کپڑے میں لپیٹ کے اپنے بازو یا گلے میں لٹکائیں، آپ کی مرضی۔ مین چیز یہ ہوگی خوشبو لگنی چاہیے اس کے اوپر، پیچھے اپنا مقصد لکھنا چاہیے، اتنا کافی ہے۔ اب دن بھر آپ کو بہت ساری حاجات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، میرا فلاں کام بھی ہو جائے، میرا فلاں کام بھی ہو جائے، میرا فلاں کام بھی ہو جائے، یعنی کہ ذہن میں اتنے کام ہے کہ اگر وہ کرنے کوئی ایک جن بھی کوئی کرنے بیٹھے نا تو آپ کے کام ختم نہیں ہوں گے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے صبح اور شام، صبح اور شام۔ صبح وہ ہوتی ہے جب آپ کی آنکھ کھلے، ٹھیک ہے نا، کوشش تو کریں، بحیثیت مسلمان فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ عمل کر لیں، نہیں تو جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے وہ آپ کی صبح ہے۔ اس کے بعد عشاء کے بعد یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ 313 مرتبہ صبح درود پاک پڑھ کے اس کے اوپر دم کرنا ہے، 313 مرتبہ رات کو عشاء کے بعد درود پاک پڑھ کے دم کرنا ہے۔ سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں 313 مرتبہ صبح اور 313 مرتبہ شام کو۔ اور اپنی جو بھی حاجت ہے آپ نے جیسے درود پاک پڑھ کے دم کیا، اس کے بعد اپنی حاجت اپنے رب کے حضور بیان کرنی ہے کہ میری اے میرے رب یہ حاجت ہے، اللہ کے حکم سے اے میرے رب یہ تیرے حکم سے پوری ہو جائے۔ اب ساتھ میں آپ نے نقوش کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔ ایس نقوش کے موکلات، بسم اللہ کے موکلات، آپ کے ذمہ یہ کام ہے، یہ میرا کام کرو، بس ایک دفعہ آپ نے یہ کہہ دینا ہے۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ایک دن نہیں گزرے گا، 2 دن نہیں گزریں گے کہ آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کوئی احباب کہتے ہیں کہ اگر کام ہو جائے، ہمارے مقصد حل ہو جائے، نقوش کو کیا کرنا چاہیے؟ 1.25 کلو دودھ، 1.25 کلو پانی مکس کر کے آپس میں کچی بنا کر اس کے اندر یہ نقوش کھول کے بیچ میں رکھیں، آیت الکرسی شریف ایک دفعہ پڑھیں۔ کوئی بھی نقوش گھر سے ملتا ہے، کہیں سے ملتا ہے، اس کو ختم کرنے کا، اس کا اثرات ختم کرنے کے لیے یہ عمل بتایا جا رہا ہے۔ 1.25 کلو دودھ، 1.25 کلو پانی، نقوش بیچ میں رکھیں کھول کے، آیت الکرسی شریف 3 دفعہ، چاروں کل 3 دفعہ، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو یا وکیل ہو، 3 دفعہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیں۔ 1.25 گھنٹے تک یہ نقوش آپ گھر میں پڑا رہے، پانی اٹھا کے کہیں چھت پہ یا صاف جگہ پر کہیں بھی ہے تو وہاں گرا سکتے ہیں۔ اور نقوش آج کل ہر محلے، ہر مسجد کے سامنے باکس بنے ہوتے ہیں اسلامی، وہاں جا کے ڈال دیں۔ یہ تھا شاہ زیب نام کا مکمل نقوش کی تفصیل۔ کسی شخص کو اپنے نام کے نقوش بنوانے ہیں ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب پر، تو آپ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن اسے پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کے نام کے نقوش بھی بن کر آپ کے سامنے آئیں۔ خدا حافظ۔